نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، درس میں پڑوسی کے حقوق کا بیان چل رہا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اے ابو ذر، جب تم شوربہ پکاؤ تو اس میں پانی زیادہ ڈالا کرو اور اپنے پڑوسیوں کا خیال کیا کرو۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوسری حدیث مروی ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 باتوں کو تم یاد رکھو، یعنی پیارے آقا نے 3 باتوں کی وصیت فرمائی۔ نمبر 1، امیر کی اطاعت کرو اگرچہ کوئی نکٹا غلام امیر بنا دیا جائے۔ 2، جب کبھی شوربہ بناؤ تو پانی خوب ڈال لیا کرو، پھر اپنے آس پاس کے ضرورت مند پڑوسیوں کو پہنچا دو۔ نمبر 3، نماز اس کے مستحب وقت میں پڑھا کرو۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے 2 پڑوسی ہیں، میں ان میں سے کس کو ہدیہ بھیجا کروں؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا دروازہ تمہارے دروازے سے نزدیک ہو۔ حضرت امام زہری فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پڑوسی کی شکایت کی۔ مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر اعلان کر دو کہ ساتھ کے 40 گھر ہمسائیگی میں داخل ہیں۔ امام زہری نے کہا کہ 40 ادھر، 40 ادھر، 40 ادھر اور 40 ادھر، یعنی چاروں سمتوں کی طرف کو اشارہ فرمایا کہ چاروں طرف کے 40 گھر جو ہیں وہ پڑوس کا حق رکھتے ہیں، وہ پڑوسی کہلاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد عالی ہے کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے، اور جو اللہ رب العزت پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ مسلمان کی عزت کرے، اور جو اللہ رب العزت اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے یا تو خاموش رہے، یعنی بات کہے تو صحیح اور اچھی کہے، ورنہ وہ خاموش رہے، نہ بولے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ پڑوسی کا کیا حق ہے؟ اس کے بعد فرمایا کہ وہ تم سے مدد مانگے تو تم اس کی مدد کرو، جب وہ قرض مانگے تو قرض دو، جب وہ ضرورت مند ہو تو اس کی ضرورت کو پورا کرو، جب وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کرو، جب اسے خیر پہنچے، بھلائی پہنچے تو اس کو مبارکباد دینے جاؤ، جب مصیبت پہنچے تو تعزیت کرو پڑوسی کی، اور جب پڑوسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ قبرستان جاؤ۔ بغیر اجازت پڑوسی کے اپنی عمارت کو بلند نہ کرو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پڑوسی کی تمہاری بلند عمارت کی وجہ سے ہوا رک جائے یا روشنی رک جائے، اس سے اجازت لے لو، اور اپنی ہانڈی سے اس کو ایذا نہ دو مگر اس میں سے کچھ نہ کچھ پڑوسی کو بھی دو۔ میوے خریدو تو اس کے پاس بھی ہدیہ کرو، اور اگر ہدیہ کرنا نہ چاہو تو چھپا کر مکان میں لاؤ، اور تمہارے بچے اسے لے کر باہر نہ نکلیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پڑوسی کے بچوں کو رنج ہو، تکلیف پہنچے۔ تمہیں معلوم ہے کہ پڑوسی کا کیا حق ہے؟ قسم ہے اس کی کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے، پورے طور پر پڑوسی کا حق ادا کرنے والے بہت کم ہیں۔ یہ وہی ہیں کہ جن پر اللہ رب العزت کی مہربانی ہے۔ پھر اس کے بعد آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ پڑوسی کی 3 قسمیں ہیں، یعنی پڑوسی جو ہیں وہ 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ بعض وہ ہیں کہ جن کے 3 حق ہیں، اور بعض پڑوسی وہ ہیں کہ جن کے 2 حق ہیں، اور بعض پڑوسی وہ ہیں کہ جن کا 1 حق ہے۔ جو پڑوسی مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ رشتہ دار بھی ہو، اس کے 3 حق ہیں: پڑوسی ہونے کا حق، اسلام کا حق اور رشتہ داری کا حق۔
اور وہ پڑوسی کہ جو صرف مسلمان ہے اس کے دو حق ہیں، ایک پڑوسی ہونے کا حق اور دوسرے اسلام کا حق، اور وہ پڑوسی کہ جو غیر مسلم ہے، اسلام میں داخل نہیں ہوا ہے، اس کا صرف ایک حق ہے اور وہ ہے پڑوسی ہونے کا حق۔ لہذا عزیزوں، اسلام کا بہترین نظام ہے کہ صرف پڑوسی وہی نہیں ہے کہ جو مسلمان ہے، بلکہ پڑوس میں اگر غیر مسلم بھی رہتا ہے تو اس کا بھی پورا خیال رکھنا چاہیے، اور اسی سے جو ہے وہ دعوت کا کما حقہ جو ہے وہ حق ادا ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی پڑوسی اپنے پڑوسی کو دیوار میں لکڑی گاڑنے سے منع نہ کرے، یعنی کھوٹی وغیرہ اگر پڑوسی گاڑنا چاہے دیوار میں تو آپ اس کو نہ روکو۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ تعجب ہے کہ میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم اس سنت سے اعراض کر رہے ہو، اللہ کی قسم میں تمہارے درمیان اسے رائج کر کے رہوں گا۔ پڑوسی اگر ہماری دیوار میں ہک یا کوئی غلمیخ وغیرہ گاڑنا چاہے تو بخوشی اجازت دے دینی چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی وہ ضرورت ہو اور ضرورتاً وہ کوئی کیل یا گلمیخ یا کھوٹی دیوار میں گاڑنا چاہ رہا ہے۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، پڑوسی کا بچہ اگر تمہارے مکان میں آ جائے تو اس کے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ ضرور دیا کرو، اس سے محبت بڑھے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔